بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جو کہ جنگلی جانوروں کو پسند نہ کرتا ہو۔ لوگ جنگلی جانوروں کو محض ایک نظر دیکھنے کے لیے مہنگے چڑیا گھروں کے ٹکٹس خرید کر ان میں جاتے ہیں، لیکن ٹینسی ایسپینال نامی اس لڑکی کو اپنے بچپن سے ہی جنگلی جانوروں کے ساتھ بڑے ہونے کا موقع ملا تھا۔ سالوں گزرنے کے بعد یہ لڑکی ایک بار پھر سے ان جانوروں سے ملنے آئی اور اسے پوری امید تھی کہ یہ جانور اس کو پہچان جائیں گے، لیکن آخر جب یہ لڑکی سالوں بعد ان جانوروں سے ملی تو اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر اس لڑکی کا برا حال ہو گیا۔ ٹینسی اسپینال نامی یہ لڑکی جب پیدا ہوئی تو اس کے گھر کے پاس اس نے گوریلاز کے بڑے بڑے پنجرے دیکھے، کیونکہ اس کے والدین ان جانوروں کو سرکسوں اور چڑیا گھروں سے چھڑا کر لاتے تھے، اور اس کے بعد ان جانوروں کی صحت بحال کی جاتی تھی اور پھر ان جانوروں کو ایک بار پھر سے ان کے آبائی گھر یعنی افریقہ کے گھنے جنگلات میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ٹینسی کی بچپن سے ہی ان گوریلوں سے دوستی ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کر ان گوریلوں کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ گوریلوں کے پاس جانے کا ٹینسی کے باپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان گوریلوں کا انسانوں پر ختم اعتبار ایک بار پھر سے قائم کیا جائے، اور اگرچہ اس کا یہ طریقہ کافی کارگر ثابت ہوتا تھا، لیکن گوریلوں سے مناسب فاصلہ نہ بنائے رکھنے کی وجہ سے 80 اور 90 کی دہائی میں 5 لوگوں کو ان گوریلوں نے مار دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ان جانوروں کے اشاروں کو صحیح کر کے سمجھ نہیں سکے۔ اس کے باپ کے پاس جتنے بھی گوریلے تھے وہ انسانوں کے ساتھ اتنی زیادہ نفرت نہیں کرتے تھے، لیکن قسمت کا لکھا آخر کون ٹال سکتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک معصوم بچی تھی، لیکن گوریلے بھی شاید یہ بات سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے وہ اس بچی کے ساتھ بڑے ہی پیار سے پیش آتے تھے۔ آخرکار ان گوریلوں کا ایک جھنڈ، جن میں 10 گوریلے تھے، ان کا علاج مکمل ہو گیا، اور اب ان کو جنگل میں چھوڑا جانے کا وقت تھا۔ ان گوریلوں کو گیبن نامی اس ملک کے جنگلات میں چھوڑا جانا تھا، اور جنگل میں چھوڑ کر ان لوگوں نے ان گوریلوں کو انتہائی قریب سے نوٹ کیا، تاکہ ان کو اگر کسی جنگلی جانور سے خطرے کا پتہ نہیں چلتا تو ان کو وقت رہتے سکھایا جا سکے۔ آخرکار ان گوریلوں کو ان پنجروں کی سلاخوں سے آزادی دی گئی، اور یہ گوریلے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس جنگل کی بھول بھلائیوں میں غائب ہو گئے، جس کو ان گوریلوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ بچی اب 25 سال کی جوان لڑکی بن چکی تھی، اور اب اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اپنے بچپن کے ان دوستوں سے ملے۔ اس وجہ سے اس لڑکی اور اس کے باپ نے ملک گیبن جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ ان گوریلوں سے ایک بار پھر سے مل سکیں۔ ان گوریلوں کو ملے ہوئے اب ٹینسی کو 12 سال ہو چکے تھے، لیکن نہ تو ٹینسی اور نہ ہی اس کے باپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اس ملک میں جانے کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوا ہو۔ اس شخص نے آج تک 80 گوریلے آزاد کر کے جنگل میں چھوڑے تھے، لیکن ان میں سے یہ 2 گوریلے اس سے اور اس کی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس وجہ سے اسے بھی ان سے ملنے کا بے حد شوق تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹی اس ملک میں پہنچے، اور ٹینسی کو اس بات کی بے حد پریشانی تھی کہ اس کو دیکھنے کے بعد ان گوریلوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ کشتی پر بیٹھ کر ایک دریا سے ہوتی ہوئی گیبن کے اس گھنے جنگل میں یہ لڑکی پہنچی، اور جنگل کے اس علاقے میں اب یہ دونوں باپ بیٹی پہنچ چکے تھے جس جگہ پر یہ گوریلے موجود ہوتے تھے، لیکن اس لڑکی کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ گوریلے اس کے ساتھ جو کرنے والے ہیں شاید ہی یہ لڑکی کبھی اس کو بھلا سکے۔ اس لڑکی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گوریلے اس کو پہچانیں گے بھی یا نہیں۔ اسے امید تو تھی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہوگا، لیکن اسے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اگرچہ وہ اس ملک میں محض ان گوریلوں سے ملنے آئی تھی، لیکن جلد ہی اس ملک سے اس کی زندگی کی تاریک اور تلخ یادیں وابستہ ہو جائیں گی۔ ریڈیو ٹرانسمیٹرز کی مدد سے ان 2 گوریلوں کو ڈھونڈ لیا گیا، اور جب ٹینسی ان گوریلوں کے سامنے آئی تو یہ گوریلے دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے اور اس کے ساتھ ایسے لپٹ گئے جیسے برسوں کے دوست مل رہے ہوں۔ ان گوریلوں کے اس رد عمل سے یہ لڑکی بے حد خوش ہوئی، لیکن وہ ساری عمر اس جنگل میں نہیں رہ سکتی تھی، اور جب یہ لڑکی واپس آنے لگی تو ایسے لگا کہ یہ گوریلے اس لڑکی کی منتیں کر رہے ہوں کہ وہ ان کو چھوڑ کر نہ جائے۔ آخر کچھ دن روزانہ ملنے کے بعد ٹینسی اور اس کے باپ نے ان دونوں گوریلوں کو الوداع کہا، اور اس لڑکی کو عجیب سی پریشانی سی ہوئی کہ شاید وہ ان گوریلوں کو دوبارہ نہ دیکھ سکے، کیونکہ آخر جنگل تو پھر بڑا ہی بے رحم ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہی ٹینسی اور اس کے ان دوستوں کے درمیان ہونے والی اس زبردست کہانی کا یہاں پر بھی اختتام نہیں ہوتا۔
اس جنگل میں ان گوریلوں کو زہریلے فروٹس کھانے سے لے کر کسی جنگلی جانور کے حملے کی زد میں آنے تک ہر چیز سے ہی خطرہ لاحق تھا، کیونکہ یہ بچپن سے جنگل میں نہیں رہے تھے۔ لیکن شاید کوئی بھی اس بری خبر کی پیش گوئی نہیں کر سکتا تھا جو کہ ٹینسی اور اس کے باپ کو ملنے والی تھی۔ یہ دونوں باپ بیٹی واپس اپنے ملک میں لوٹ چکے تھے۔ گیبن کے اس جنگل میں موجود گوریلوں پر جنگل کے چوکیدار نظر رکھتے تھے۔ ریڈیو ٹرانسمیٹرز کی وجہ سے یہ ان گوریلوں کے جھنڈ کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے، لیکن ایک دن اچانک ان دو مخصوص گوریلوں کے ریڈیو سگنلز ان کے جھنڈ سے مختلف جگہ پر آنے لگے، اور وہ مسلسل کچھ دنوں سے ایک ہی جگہ سے آ رہے تھے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جنگلی جانور کئی دنوں تک ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہے، اور اسی وجہ سے ہی ان لوگوں کو یہ دل دہلا دینے والی خبر ملی۔ یہ دونوں گوریلے کہیں غائب تھے۔ کچھ دن تو یہ دونوں ملے ہی نہیں، اور کچھ دن جنگل میں تھکا دینے والی تلاش کے بعد ان لوگوں کو ان دونوں گوریلوں کی لاشیں مل گئیں، اور جب ٹینسی اور اس کے باپ کو یہ خبر دی گئی تو ان دونوں کو بے حد دکھ ہوا، اور ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے صحت مند گوریلے اچانک کیسے مر سکتے ہیں۔ شروع میں تو ان نے اور جنگل کے چوکیداروں نے یہ بات سوچی کہ شاید ان گوریلوں پر تیندوے نے حملہ کیا ہوگا، کیونکہ افریقی جنگلات میں ایک واحد یہی جانور موجود ہے جو کہ ان گوریلوں کو مار سکتا ہے۔ لیکن ان گوریلوں کے جسم پر نہ تو دانتوں کے نشان تھے اور نہ ہی ان کے جسم پر زخم موجود تھے، اس وجہ سے ایک تیندوے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ ان دونوں گوریلوں کو کسی نے بہت زیادہ پیٹا تھا، اور اس وجہ سے عین ممکن تھا کہ ان گوریلوں کو کسی گوریلے نے ہی مارا تھا، اور دوسرے گوریلوں کو مارنے والا یہ گوریلا یہیں پر ہی نہ رکا۔ جلد ہی ان 10 گوریلوں کے جھنڈ میں موجود باقی گوریلے بھی مرے ہوئے ملنے لگے۔ ان 2 کے علاوہ مزید 3 گوریلے مرے ہوئے ملے، اور ایک ابھی تک گمشدہ تھا۔ اس جھنڈ کا وجود خطرے میں تھا، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد پتہ چلے کہ آخر ان گوریلوں کی موت کا ذمہ دار ہے کون۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ کسی شکاری کا کام ہے جو کہ ان گوریلوں کو ایسی موت کا رنگ دیتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹینسی اور اس کے باپ کو یہ بات معلوم تھی کہ آخر ان گوریلوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے۔ ان لوگوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک انتہائی طاقتور گوریلے کو اس جنگل میں چھوڑا تھا، جس کو بچپن سے ہی انسانوں نے نہ صرف قید رکھا بلکہ انسانی تفریح کے لیے اس کو الٹا لٹکا کر پیٹا بھی جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس گوریلے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، اور وہ دوسرے جانداروں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کے اس غصے کی وجہ اس کا وہ بچپن تھا جس کو انسانی ظلم نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ گوریلا خود سے ایسا غصے والا نہیں بنا تھا، لیکن اس کے اس غصے کی وجہ سے جنگل کا توازن بری طرح بگڑ رہا تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ کوئی ثبوت ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اس بات کو سمجھا جا سکے کہ یہ گوریلا اصل قاتل ہے بھی یا نہیں۔ اگر اس گوریلے کا یہ غصہ ایسے ہی چلتا رہا تو باقی جانوروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو شاید مار دیا جائے، لیکن اس کے غصے میں اگر تھوڑی سی بھی کمی واقع ہو گئی تو شاید اس کو پکڑ کر کسی دور دراز جنگل کے اکیلے گوشے میں پھینک دیا جائے۔ ٹینسی اور اس کے باپ کے لیے یہ تمام حالات بہت ہی زیادہ مشکل تھے، کیونکہ ان نے ان جانوروں کو بچانے اور ان کو پال کر صحیح کرنے کے لیے بے حد محنت کی تھی، اور اپنے مالی وسائل بھی ان پر خرچ کیے تھے، اور بالکل تب ہی جب وہ اس خوشی سے ہر دن گزارتے تھے کہ ان کے پالے ہوئے گوریلوں نے ان کو 12 سال گزر جانے کے بعد بھی نہیں بھلایا تھا۔ ان کو یہ خبریں موصول ہوئیں جن نے ان کی تمام کے تمام محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ شاید ٹینسی کا باپ اب اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی لائے۔ یہ لوگ اب ان گوریلوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ یہ لڑکی اور اس کا باپ کسی نہ کسی ایسے حل کو ڈھونڈ لیں گے جس کی وجہ سے گوریلوں کا یہ جھنڈ مزید اموات سے بچ جائے گا۔ یہ لوگ ان بے زبانوں کے لیے جتنی کاوشیں کر رہے ہیں، اگرچہ وہ بھی کافی ہیں، لیکن ان کی محنت ضائع نہ ہو اس لیے کوئی مؤثر حل ڈھونڈنا بے حد ضروری ہے۔